رامپزل کی کہانی۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے دو نوجوان میاں بیوی سے جو ایک ساتھ ہنسی خوشی کافی عرصے سے رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن کئی سال گزر جانے کے باوجود ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوتی۔ ان کی بہت خواہش ہوتی ہے کہ ان کی ہاں کوئی اولاد ہو۔ آخر ان کی یہ خواہش پوری ہونے لگتی ہے۔ جب اس کی بیوی امید سے ہوتی ہے تو حامد بہت خوش ہوتا ہے اور وہ اپنی بیوی کو ہر طرح کی سہولیات دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی بیوی کو ان کے گھر کے سامنے لگے ہوئے باغ میں سبزی کے سبز پتے بہت پسند آتے ہیں، جو دراصل ایک چڑیل کی ملکیت ہے اور جنہیں حاصل کرنا ایک ناممکن کام ہے، کیونکہ چڑیل کا ہر وقت ان پہ پیرا رہتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ چڑیلیں تو ویسے بھی خطرناک ہوتی ہیں، تو وہ یہی سوچ کے اس طرف نہیں جاتا۔ حامد کی بیوی اسے کہتی ہے کہ اگر وہ نہ لایا تو وہ کچھ بھی نہیں کھائے گی۔ آخر کار وہ سوچتا ہے کہ اگر اس کی بیوی مر گئی تو کیا ہوگا، تو اسی سوچ کے تحت وہ چڑیل کی گارڈن کی دیوار پھلانگ کر اندر جاتا ہے اور ہمت جمع کر کے وہاں سے سبزی کے چند پتے توڑ لاتا ہے اور وہ سبزی کے پتے لا کر اپنی بیوی کو دیتا ہے۔ اگلے دن پھر وہ دوبارہ سے سبزی کے پتے لینے جاتا ہے، لیکن اب کی بار اس کی قسمت اس کا ساتھ نہیں دیتی، کیونکہ جب وہ دیوار پھلانگ کر اندر جاتا ہے اور سبزی کے پتے توڑ رہا ہوتا ہے تو تبھی وہاں چڑیل آ جاتی ہے اور وہ اسے دیکھ لیتی ہے اور اس پہ انتہائی غصہ ہوتی ہے۔ حامد اسے دیکھ کر حامد پر کپاہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ وہ چڑیل اسے غصے سے کہتی ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ حامد اسے ساری بات بتاتا ہے اور اسے معافی مانگتا ہے۔ چڑیل حامد کو ایک شرط پر معاف کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جب بھی تمہارے ہاں کوئی بھی اولاد پیدا ہوگی تو تم اسے میرے حوالے کر دو گے۔ ڈر کی وجہ سے حامد یہ شرط کو قبول کر لیتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے۔ کچھ ماہ بعد ان کے ہاں ایک خوبصورت بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ وہ ماں باپ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن ان کی خوشی زیادہ دیر برقرار نہیں رہ سکتی، کیونکہ جب وہ اس کی بیٹی کچھ دنوں کی ہوتی ہے تو چڑیل ان کے پاس آتی ہے اور انہیں اپنا وعدہ یاد دلاتی ہے اور ان دونوں سے ان کی بیٹی لے جاتی ہے اور انہیں رنجیدہ اور غم میں چھوڑ آتی ہے۔ چڑیل اس کا نام رامپزل رکھتی ہے اور اسے اپنی بیٹیوں کی طرح پیار کرتی ہے، لیکن وہ اسے ایک محل نما گھر میں لے کے آتی ہے جس کی صرف ایک کھڑکی ہوتی ہے جس سے نکلنے کا کوئی سہارا نہیں ہوتا۔ ویسے جو رامپزل کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے ماں باپ کہاں ہیں، اس لیے وہ چڑیل کو ہی اپنی ماں باپ ماننے لگتی ہے۔ اس کھڑکی تک وہاں جانے کا واحد راستہ رامپزل کے بال تھے۔ رامپزل جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی اس کے بال انتہائی لمبے ہو گئے تھے۔ اسی بالوں کے سہارے چڑیل جب بھی آتی تھی تو اپنی بیٹی کو آواز دیتی تھی اور کہتی تھی، رامپزل رامپزل، میں تمہاری ماں ہوں، جلدی سے اپنے بال نیچے پھینکو۔ یہ سن کے وہ اپنے بال نیچے پھینک دیتی تھی اور چڑیل اوپر اسی طرح ہمیشہ جاتی ہے۔ اب یہ اس کے معمول میں شامل ہو جاتا ہے، لیکن رامپزل اندر بیٹھے بیٹھے اب اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ کبھی کبھی اس محل نما گھر کی کھڑکی سے باہر دیکھتی ہے تو اسے باہر کی دنیا انتہائی دلکش اور حسین محسوس ہوتی ہے اور وہ ایک احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہے۔ وہ مسلسل اندر رہتے رہتے ہی تنگ ہو جاتی ہے۔ اب وہ سوچتی ہے کہ کاش وہ بھی دنیا دیکھے۔ وہ اکثر اپنی کھڑکی سے جھانکتی ہے تو اسے باہر کا منظر بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے اکثر گانے گاتی رہتی ہے۔ ایک دن وہ گانے گا رہی ہوتی ہے کہ پاس سے ایک گھوڑا سوار گزرتا ہے۔ اسے اس کی آواز بہت پسند آتی ہے۔ وہ دراصل ایک ریاست کا شہزادہ ہوتا ہے اور رامپزل کی آواز کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ رامپزل ایک بہت بڑے محل میں رہتی ہے، لیکن وہاں جانے کا اس کے سامنے کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، تو وہ خیال کرتا ہے کہ اب اسے اس کا راستہ ڈھونڈنا چاہیے۔ وہ وہیں کھڑا ہوتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ کیا کرے، تبھی وہاں چڑیل آتی ہے اور رامپزل کو کہتی ہے، رامپزل دروازہ کھولو بیٹا، میں ہوں تمہاری ماں۔ یہ سن کر رامپزل اپنے بال نیچے پھینک دیتی ہے اور رامپزل کی ماں اس بالوں پہ چڑھ کے اوپر چڑھ جاتی ہے۔ جب شہزادہ یہ دیکھتا ہے تو اگلے دن وہ بھی رامپزل کو ایسی آواز دیتا ہے۔ رامپزل سمجھتی ہے شاید اس کی ماں ہے اور وہ اپنے بال نیچے پھینک دیتی ہے۔ شہزادہ جب اوپر جاتا ہے تو رامپزل اسے دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے۔ پہلے تو وہ بہت ڈر جاتی ہے، لیکن جب شہزادہ اسے ساری بات بتاتا ہے کہ وہ اس کی آواز کو سن کے اس کے پاس آیا ہے تو وہ اسے دوستی کر لیتی ہے اور اس کے ساتھ مل کے بھاگنے کا منصوبہ بناتی ہے۔ اس کی ماں چڑیل
یہ دیکھ لیتی ہے اور سن بھی لیتی ہے۔ اسے رامپزل پر شدید غصہ آتا ہے اور وہ غصے میں آ کر رامپزل کی سارے بال کاٹ دیتی ہے، صرف تھوڑے سے بال چھوڑ دیتی ہے۔ رامپزل بیچاری کو اپنے بال بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن اب اس کی جادوگر ماں اس کے بال کاٹ چکی ہوتی ہے۔ اب رامپزل کے بال بہت کم اور تھوڑے تھوڑے رہ جاتے ہیں، اور دوسری طرف شہزادے کا بھی کچھ اتا پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جادوگرنی اس شہزادے کو بھی اندھا کر دیتی ہے اور رامپزل کو کہیں دور ویرانے میں پھینک دیتی ہے۔ 3-4 سال گزرنے کے بعد رامپزل کے بال تو لمبے ہو جاتے ہیں، لیکن اسے شہزادہ نہیں ملتا۔ ایک دن وہ بیٹھ کے ایسے ہی اپنا غم بھلانے کے لیے گا رہی ہوتی ہے کہ شہزادے کو دور سے کہیں آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ قریب ہی کہیں ہوتا ہے، وہ اس آواز کو پہچان لیتا ہے اور رامپزل تک آخرکار پہنچ جاتا ہے۔ رامپزل اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور وہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں۔ شہزادہ رامپزل کو لے کر اپنی ریاست میں جاتا ہے۔ وہ دونوں جب ریاست میں پہنچتے ہیں تو بادشاہ کے بیٹے کا وہاں پہ بہترین انتخاب کیا جاتا ہے اور ساتھ میں شہزادی کا بھی۔ اس کے گھر والے شہزادی کو قبول کر لیتے ہیں اور ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ تھوڑے دنوں بعد رامپزل کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ماں باپ اسی ریاست میں رہتے ہیں۔ اس طرح رامپزل اپنے بچھڑے ہوئے ماں باپ سے بھی مل جاتی ہے اور وہ سب کو لوگ ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔